بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمحہ چہارم کے کتاب الطلاق میں انہوں نے مختلف ابحاث ہمارے سامنے رکھی مصنف صاحب نے، جن میں سے ایک بحث تھی شرائط متعلق میں کہا کہ وہ عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے۔ اس میں سے ایک شرط رہ گئی جو اس درس میں ہم شامل کریں گے، وہ یہ ہے کہ قصد، یعنی یہ جو لفظ اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے انت طالق، تو اس میں واقعی قصد بھی ہونا چاہیے کہ میں طلاق دے رہا ہوں۔ کبھی کبھی انسان نیند میں بولتا ہے، وہ کہتے ہیں زوجتی طالق، یا کبھی کبھی انسان کا کوئی تکیہ کلام ہو جاتا ہے، مثلا کسی کا تکیہ کلام کچھ ہے، کسی کا کچھ، اس کا تکیہ کلام ہو گیا انت طالق، تو کبھی بھول میں کہنا کچھ اور چاہتا تھا کیونکہ اس کے زبان پہ کچھ اور آ گیا، تو اس حوالے سے وہ پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آج کے یہ جو دو عنوان یہاں سامنے لکھے ہیں، وہ یہ ہے کہ طلاق کے لیے خود شوہر کا سیگا پڑھنا ضروری ہے، یا شوہر کسی کو وکیل بھی بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ کہتے ہیں بالکل وکیل بنا سکتا ہے، حتیٰ کہ خود بیوی کو بھی کہے کہ تم میری طرف سے وکیل ہو کہ تم اپنی طلاق پڑھو تو پڑھ سکتی ہے، کیونکہ کہیں پر وکیل میں مرد کا ہونا ضروری نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ایک اعتراض ہوگا کہ بھائی یا موجب اور قابل، تو یہی عورت ہے۔ بھائی پہلی بات تو یہ کہ طلاق اس میں قابل ہے ہی نہیں، صرف موجب ہے۔ فرض کریں اگر ہم کہیں کہ قابل بھی ہے، تو پھر جو ہے کیا ہے، وہ مغایرت اعتباری ہونی چاہیے، یعنی جب یہ عورت صیغہ طلاق جاری کرے گی گویا کہ یہ مرد کی وکیل ہے، اور جو قبول کرے گی تو گویا کہ اپنی طرف سے قبول کر رہی ہے، تو مغایرت اعتباری کافی ہے۔ اچھا، جس عورت کو طلاق دی جا رہی ہے اس کے شرائط کیا ہیں؟ اس کے شرائط بھی آج ہم پڑھیں گے، لیکن کچھ رہ جائیں گے، وہ پھر اگلے درس میں پڑھیں گے۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جناب وہ عورت جو ہے کیا ہے، وہ جو ہے کیا ہے، حالت حیض میں نہ ہو۔ اس کے بعد پھر یہ شرط ہے کہ وہ حالت نفاس میں بھی نہ ہو، بلکہ اس سے پاک ہو۔ اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب اس مسئلے کو اتنا تو لمبا چوڑا علماء نے کیا ہے کہ مصنف صاحب نے اس کے بارے میں ایک الگ سے کتاب لکھی ہے، تو اس کتاب والی بحث کو آج ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں تک ہم قصد دو، طلاق میں سیگے والے کا، شوہر کا قصد ہونا ضروری ہے۔ فلا عبرت، تو کوئی حیثیت نہیں ہے، بے عبارت ساہی، وہ بندہ جو سہون کچھ بول جاتا ہے، سہون یعنی بغیر ارادے کے اس کے منہ سے کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے۔ وہ نائم، جو بندہ نیند میں ہوتا ہے وہ کچھ بولتا ہے، اگر وہ بولتا ہے زوجتی طالق تو وہ طلاق نہیں ہوگی۔ والغالط، اور جو شخص جو ہے کیا ہے، غلطی سے بول دیتا ہے بیوی کے انت طالق، اس کی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب آپ سے کوئی پوچھے کہ صاحی میں اور غالط میں کیا فرق ہے؟ والفرق بین الاول والاخیر، پہلے اور آخری میں فرق کیا ہے جناب؟ فرماتے ہیں ان الاول لا قصد له مطلقا، وہ جو سہو والا ہے اس کا کوئی بھی قصد نہیں ہے۔ کوئی بھی قصد نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ جو بولا ہے نہ مذاق اس کا قصد ہے، نہ جدی ہے، نہ کچھ ہے، اصلاً بالکل قصد نہیں ہے۔ جبکہ ثانی، جو غلط والا ہے، لہو قصد، اس کا قصد تھا، مثلا وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ زوجت و موکلی طالق، لیکن موکلی کی جگہ پہ اس نے زوجتی کہہ دیا، ٹھیک ہے، تو اس نے قصد کیا تھا، لیکن اس کا قصد جو تھا بولنے والی چیز کی طرف نہیں تھا۔ وثانی، غالط کے لیے قصد ہوتا ہے الی غیر من طلقہا، جس کو طلاق دی اس کے غیر کا، فغلط، پھر اس نے غلطی کی، وہ تلفظ بہا، اور پھر جو ہے کہ اپنی بیوی کے بارے میں اس نے وہ لفظ ادا کر دیا۔ وہ مثلہ کی جناب ضمیر کہاں جائے گی؟ غالط کی طرح، مالو ظن زوجتہ اجنبیہ، کوئی بندہ گمان کرتا ہے کہ یہ میری بیوی نہیں ہے، یہ کسی اور کی بیوی ہے، یا یہ اجنبی عورت ہے، بین کانت فی ظلمت، مثلا اندھیرے میں تھی،
یہاں جیسے کہ ہمارے ملک میں اکثر بجلی جاتی رہتی ہے، بجلی چلی گئی، خوب او انکہا لہو ولیہ او وکیلہ، یا اس عورت کا نکاح اس کے ولی نے کرایا تھا یا اس کے وکیل نے کرایا تھا، ولم یعلم، لیکن شوہر کو پتہ نہیں کہ یہ وہی عورت ہے جس کا میرے ساتھ نکاح ہوا تھا، وَيُصَدَّقُ فِي ظَنِّهِ ظَاہِرًا، اچھا اب اس نے تو اس کو اجنبیہ سمجھ کے کہا ہاں جاؤ جاؤ تم طالق ہو مثلا، پھر بعد میں کہتے ہیں بھائی میں نے نہیں سمجھا کہ یہ میری بیوی ہے، میں نے تو طلاق کا سیگا ایسے ہی پڑھ دیا، تو کہتے ہیں کہ اس بندے کی تصدیق کی جائے گی کہ تمہارا ظن ٹھیک تھا اور تم نے قصد نہیں کیا تھا، تو ہم کہیں گے چلو ہم تمہاری بات مانتے ہیں، تمہارا قصد بھی نہیں تھا، لو ادعا ہو، البتہ اگر یہ دعویٰ کرتا ہے عدم قصد کی، ما لم تخرج العدت رجعیہ، جب تک عورت کا جو ہے کیا ہے وہ عدہ رجعیہ ختم نہیں ہوا، اگر عدہ رجعیہ ختم ہو گیا پھر اس کی دعویٰ سننا مشکل ہے، ولا یقبل فی غیرہا، اور قبول نہیں کیا جائے گا اس مرد کی دعویٰ کو غیر عدت رجعیہ میں، مثلا کیا کوئی طلاق بائن وغیرہ تھی، الا مع اتصال دعوی بصیغت، مگر یہ کہ اس نے جیسے ہی کہا کہ انت طالق، فوراً ہاں ہاں میں بھول گیا مجھ سے غلطی ہو گئی، تو پھر اس کی بات مانی جائے گی۔ وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْأَصْحَابِ، اور علماء میں سے ایک جماعت نے مطلق کہا ہے کیا، قبول قولہ، کہ اس بندے کی بات مانی جائے گی فی العدت، عدت میں، من غیر تفصیل، ان نے طلاق میں تفصیل بیان نہیں کی ہے کہ وہ طلاق جو رجعی تھی یا غیر، یہ تو پچھلے درس کا حصہ تھا۔ وَيَجُوزُ تَوْكِيلُ زَوْجَتِهِ، جائز ہے بیوی کو وکیل بنانا، فی طلاق نفسها، کہ وہ خود اپنی طلاق جا کے پڑھے، وغیرها، یا کسی اور عورت کی طلاق پڑھے، کما یجوز تولیها غیرہ من العقود، جیسے کہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ ذمہ لے لے یعنی وکالت کرے غیر طلاق من العقود، نکاح بھی پڑھانا چاہے تو پڑھا سکتی ہے، لأنہا، اس لیے کہ یہ عورت کاملتن، یہ کامل ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، یہ کامل ہے، فلا وجہ لسلب عبارتہا، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم عورت کی اس عبارت کو، یہ جو سیگا پڑھی اس کو جو ہے کیا ہے حیثیت کو ختم کر دیں فیہ طلاق میں، ولا یقدح، فرماتے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، کس میں، کونہا بمنزلت موجبت و قابلت، کہ یہ عورت ایجاب کرنے والی بھی ہے اور قبول کرنے والی بھی ہے، کب، اللہ تقدیر طلاق نفسہا، جو وہ اپنے آپ کو طلاق دے رہی ہے، لأن المغایرۃ الاعتباریہ کافیۃ، اس لیے کہ اعتباری طور پر، اعتباری یعنی کیا، یعنی جب وہ ایجاب پڑھ رہی ہے تو وہ کسی اور کی طرف سے پڑھی، یہی کافی ہے، وہو مما یقبل نیابت، اور یہ جو طلاق ہے یہ ان چیزوں میں سے ہے جو نیابت کو قبول کرتی ہے، فلا خصوصیت للنائب، اس میں کسی نائب کی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو یا کچھ ہو۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رسول اکرم کا ایک فرمان ہے، الطلاق بید من اخذ بساق، یعنی یہاں پر گویا کہ کوئی اعتراض کر رہا ہے کہ نبی کریم فرماتے طلاق وہی دے گا جس کے ہاتھ میں عورت کی ٹانگ ہے، تو پھر یعنی بیوی نہیں دے سکتی، فرماتے لا ینافی ہے، یہ رسول اکرم کا فرمان اس توکیل کے ساتھ منافات نہیں رکھتا، کیوں، لأن یدہا، اس لیے کہ یہاں پر عورت کا ہاتھ یعنی طلاق پڑھنا مستفادۃ من ید رجل یا من ید زوج، وہ شوہر کے ہاتھ سے استفادہ کیا جاتا ہے، ما ان دلالتہ علی الحصر، جبکہ رسول اکرم کے اس فرمان کو ہم کہیں کہ یہ دلیل ہے حصر پر کہ طلاق صرف شوہر دے گا، ضعیفتن، یہ ضعیف ہے، کیوں بھائی، یہاں پر کوئی کلمہ حصر نہیں ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے ادلہ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ توکیل ہو سکتی ہے، وَيُعْتَبَرُ فِي الْمُطَلَّقَةِ، جس عورت کو طلاق دی جا رہی ہے اس میں معتبر ہے الزوجیت، وہ بیوی ہو، فلا یقع بالاجنبیت، تو نتیجے میں اگر آپ محلے والوں کی بیویوں کو طلاق دیتے پھریں تو وہ تو طلاق واقع نہیں ہوگی، وَإِنْ أَلَّقَهُ عَلَى النِّكَاحِ، اگرچہ یہ جو ہے کیا ہے معلق کرتے کہ اگر تم میری بیوی بنی تو میں نے تمہیں طلاق دے دی، نہیں، ایسے طلاق نہیں ہوگی، ولا بالامت، کنیز کو بھی طلاق نہیں دی جاتی، وہ دوام، اور شرط ہے
کہ طلاق اس بیوی کو دی جائے جو دائمی بیوی ہو، فلا یک الطلاق کو، نتیجے میں طلاق واقع نہیں ہوگی بالمتمتع بہا، اس عورت کے ساتھ کہ جس کے ساتھ متع کیا گیا ہے۔ وطہر، اور ایک شرط یہ ہے کہ وہ عورت پاک ہو، کس سے؟ من الحیض والنفاس، حیض سے بھی پاک ہو اور نفاس سے بھی پاک ہو۔ البتہ یہ پاک ہونا شرط ہے اذا کانت المطلقۃ، جب طلاق والی مدخولا بہا، شوہر نے اس کے ساتھ دخول کیا ہو اور اس کے ساتھ حائلن یعنی غیر حاملہ ہو، حاضرن زوجہا، اس بیوی کا شوہر حاضر ہو، موجود ہو معاہا اس بیوی کے ساتھ، فلو اختلت احد شروط ثلاثہ، اگر ان تین شرائط میں سے کوئی ایک شرط میں خلل پڑ جائے، پہلی شرط یہ تھی کہ مدخولاً بہا، دوسری شرط تھی حائل، تیسری شرط تھی کہ شوہر اس کے پاس ہو، اگر ان میں سے کوئی ایک نہ ہو، وَإِنْ كَانَتْ غیر مدخول بہا، مثلا اس عورت کے ساتھ دخول نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، او حاملن یا حاملہ تھی، ان قلنا بجواز حیض، اگر ہم قائل ہوتے کہ اس کو حمل کے دوران بھی حیض آتا ہے، اور زوج جو غائب عنہا، یا شوہر اس سے جو ہے کہ وہ غائب ہے، صحت طلاقہا، تو صحیح ہے اس عورت کی طلاق، وَإِنْ كَانَتْ، اگرچہ وہ عورت جو ہے کہ وہ حیض کی حالت میں کیوں نہ ہو، اور نفسا، یا وہ نفاس کی حالت میں کیوں نہ ہو، تو دونوں حالتوں میں طلاق ٹھیک ہے۔ لیکن لیس مطلق الغیبہ، لیکن مطلق غائب ہونا جناب یہ کافی نہیں ہے، کس میں؟ فی صحت طلاقہا، اس عورت کے طلاق دینے کے صحیح ہونے میں، بل الغیبۃ علی وجہ مخصوص، بلکہ وہ غائب ہونا بھی ایک مخصوص طریقے سے ہو۔ وہ مخصوص طریقہ کیا ہے؟ یعنی اس طریقے سے بیوی سے شوہر دور ہے کہ جناب وہ نہیں جان سکتا کہ وہ کس حالت میں ہے۔ وقد اختلف فی حد الغیبت، اور اختلاف کیا گیا ہے کہ غیبت کی حد کتنی، 2 مہینے غائب رہا ہو، 3 مہینے، المجوزت لہو، وہ حد غیبت جو جائز قرار دیتی ہے کہ عورت کو طلاق حیض میں بھی دی جا سکتی ہے، علی اقوال جار مجرور ہے، اس کا تعلق ہے اختلف کے ساتھ، خوب اس میں چند اقوال ہیں، اجود مضی مدت، اتنا ٹائم گزر جائے شوہر کے جانے کو کہ یعلم او یظن، کہ یقین ہو جائے شوہر کو یا شوہر کو ظن ہو جائے، انتقال ہوا کہ یہ عورت اس طہر سے منتقل ہو گئی جس میں شوہر نے اس کے ساتھ جو ہم بستری کی تھی، الی غیرہ، یعنی طہر والے سے جناب ہم بستری والے طہر سے دوسرے طہر میں چلی گئی ہے۔ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ، ایک طہر سے دوسرے طہر کی طرف جانا یہ مختلف ہوتا ہے بے اختلاف عورت کے عادت کے مختلف ہونے سے، مثلا بعض ایسی ہیں جو 20 دن کے بعد ان کو حیض آ جاتا ہے، بعض ایسی ہیں جو 25 دن کے بعد آتا ہے، فمن ثم اختلف الاخبار، اسی عورت کے عادت کی مختلف ہونے کی وجہ سے احادیث بھی مختلف ہیں فی تقدیرہا، جناب اس مدت غیبت کے جو ہے کیا ہے وہ مقدار بیان کرنے میں، واختلف بسببہا، اور ان اخبار کی وجہ سے اقوال بھی مختلف ہو گئے ہیں۔ تو اب نتیجہ ہم نے یہ نکالا، فَإِذَا حَصَلَ ظَنُّ بِذَلِكَ، جب شوہر کو ظن حاصل ہو گیا بذالک کہ یہ بیوی میری اس طہر سے دوسرے طہر میں چلی گئی جس میں میں نے اس کے ساتھ ہم بستری کی تھی، جاز طلاقہا، تو شوہر کے لیے جائز ہے کہ بیوی کو طلاق دے۔ وَإِنْ اتفق کونہا حائضاً، اگرچہ اتفاق سے پھر بعد میں پتہ چلے کہ یہ عورت حیض کی حالت میں تھی طلاق کے وقت، اذا لم یعلم بحیضہا حینئذ، البتہ جب اس شخص کو علم نہ ہو کہ یہ عورت حیض والی ہے، حینئذ جب طلاق دے رہا تھا اس وقت اس کو علم نہ ہو، ولو بخبر من یعتمد علی خبرہ شرعا، کیسے پتہ چلے گا کہ وہ حیض والی حالت میں ہے یا حیض والی حالت میں نہیں؟ فرماتے کوئی ایسا بندہ اس کو خبر دیتا ہے جس کی خبر پر شرعاً جو ہے کہ وہ اعتماد کیا جاتا ہے، تو اس کی خبر کے مطابق بھی اس کو گویا کہ علم ہو سکتا ہے۔ خوب، وَإِلَّا بَطَلَ، اگر اس قسم کی کوئی بات نہ ہو، یعنی لم یعلم یعلم میں تبدیل ہو جائے، ٹھیک ہے، یا خبر دیتے ہیں الٹ کی کہ وہ حالت حیض میں ہے، تو بطل و طلاق باطل ہو جائے گی۔ وفی حکم علم ہی بحیضہا، اچھا کہتے ہیں کہ شوہر کو اگر علم ہو کہ عورت حیض کی حالت میں ہے، اس کے حکم میں علم ہو بکونہا، شوہر کو علم ہو کہ میری بیوی فی طہر المواقع، اسی طہر میں جس میں میں نے اس کے ساتھ ہم بستری کی تھی،
تو یہ بھی ایسے جیسے کہ حیض کی حالت میں ہے، قول قوی کے مطابق نتیجے میں اس طہر میں بھی وہ طلاق نہیں دے سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔